اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعاؤں کے مسائل میں نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے سونے اور جاگنے کی دعائیں۔ سب سے پہلی دعا اس کے اندر حضرت حذیفہ رضی اللہ سے روایت ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کے وقت سونے کے لیے اپنے بستر پر آتے تھے تو اپنا رائٹ ہینڈ اپنے رائٹ چیک کے نیچے رکھتے تھے، اور پھر اس وقت وہ یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم بسمک اموت و احیا۔ اور اس کے معنی کیا ہے کہ یا اللہ میں تیرے نام سے مرتا یعنی کہ سوتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں۔ اور جب وہ جاگتے تھے، صبح اٹھتے تھے، تو اس وقت وہ فرمایا کرتے تھے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور۔ بخاری کی روایت ہے یہ۔ اور اس میں کہتے تھے کہ اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں مرنے یعنی سونے کے بعد زندہ کر دیا یعنی کہ جگا دیا، اور مرنے کے بعد اسی کے حضور حاضر ہونا ہے۔ اسی طرح حضرت حفصہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سونے کا ارادہ فرماتے تھے تو اپنا رائٹ ہینڈ اپنے رائٹ چیک کے نیچے رکھتے اور 3 دفعہ یہ کہتے، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ اس کو 3 ٹائم وہ پڑھا کرتے تھے، اور اس کے معنی ہے کہ یا اللہ جس روز تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا اس روز مجھے اپنے عذاب سے بچائے رکھنا۔ ابو داؤد کی روایت ہے یہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر آئے تو پہلے اپنے تہبند کے کونے سے بستر کو جھاڑ لے۔ تہبند اس زمانے میں چادر جو پہنا کرتے تھے، تو ظاہر ہے وہ اتنا سامان تو تب ہوتا نہیں تھا کہ بہت ایکسٹرا چیزیں ان کے پاس پڑی ہوتی تھی، تو وہ کہ یہ چادر یوزلی رات کو سونے کے ٹائم پہ اتار کے رکھ دی جاتی ہے، تو اس سے پہلے اپنا بستر کو جھاڑ لے، کیونکہ اس کو نہیں معلوم کہ اس کے بستر پہ کیا چیز پڑی ہے۔ سم ٹائم آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ بیڈ کے اوپر ہم اسی طرح جلدی میں لیٹ جاتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی بگ ہو، کوئی انسیکٹ ہو وہاں پر جو انسان کو کٹ کر لے۔ تو اس میں یہ ایک مسنون طریقہ ہے کہ جب بھی آپ اپنے بستر پہ جائیں پہلے اپنے بستر کو جھاڑ لیں، اور پھر جب آپ جھاڑیں تو اس وقت پھر آپ یہ دعا بھی پڑھیں ساتھ، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکتا نفسی فرحمہما وان ارسلتہا فاحفظہا بما تحفظ بھی عبادک الصالحین۔ یہ متفق علیہ کی حدیث ہے۔ متفق علیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بخاری اور مسلم دونوں میں روایت ہے، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ امپورٹنٹ کتنی ہے۔ اور اس کے معنی ہے کہ اے اللہ تیرے نام سے میں بستر پر لیٹتا ہوں، تیرے ہی نام سے اٹھوں گا، اگر تو نے میری جان اپنے پاس روک لی تو اس پر رحم فرمانا، اور اگر واپس بھیج دی تو اس کی ویسے ہی حفاظت فرمانا جیسے تو نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس خادم مانگنے حاضر ہوئیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو خادم سے بھی بہتر ہے، یعنی کہ سرونٹ سے بھی بہتر ہے، جو کہ ہر نماز کے بعد اور سونے سے قبل، یعنی کہ وہ دعا جو آپ نماز پڑھنے کے بعد کرتے ہیں اور وہی آپ رات سونے سے پہلے بھی کریں، اور وہ کیا ہے کہ آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے 33 ٹائم، الحمدللہ کہنا ہے 33 ٹائم، پھر آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے 34 ٹائم، کہ یہ آپ پڑھو تو یہ آپ کے لیے سرونٹ سے بھی بہتر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پہ تشریف لاتے تو قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں صورتیں پڑھ کر اپنی ہتھیلیوں پر پھونک مارتے، اور پھر انہیں اپنے چہرے پر پھیرتے، اور چہرے سے پھیرتے ہوئے اپنے جسم کے سب حصوں تک، جہاں جہاں تک ان کا ہاتھ پہنچتا تھا، اس کو پھیرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تو مجھے حکم دیتے کہ میں یہ تینوں صورتیں پڑھ کر ہاتھوں پہ پھونکوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ پھیروں۔
اس طرح سے وہ 3 دفعہ کیا کرتے تھے. رات سونے سے پہلے تینوں کل پڑھ کے اپنے ہاتھ پہ بلو کرتے تھے، پھر وہ بلو کر کے اپنا وہ دونوں ہاتھ جو ہوتے تھے سر سے شروع کرتے تھے، اپنے چہرے پہ، شولڈرز پہ، اپنے آرمز اور اپنے پورے باڈی پہ پھیرتے ہوئے نیچے تک، جہاں تک ان کا ہاتھ جاتا تھا اس کو پھیرتے جاتے تھے. اسی طرح 3 ٹائم کیا کرتے تھے. اب اگر کسی کو نیند میں برا خواب نظر آ جائے تو اس کے لیے کیا ہمیں کرنا چاہیے؟ حضرت جابر رضی اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص ناپسندیدہ خواب دیکھے تو 3 مرتبہ بائیں جانب تھوکے، بائیں جانب یعنی کہ لیفٹ سائڈ پہ سپٹل کرے، اور 3 مرتبہ پھر وہ ساتھ کہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. یہ کہنے کے بعد وہ جس کروٹ پر لیٹا تھا تو پھر اس کو چینج کر دے. آپ اگر رائٹ سائڈ پہ تھے تو آپ لیفٹ کی طرف ٹرن کر لیں، لیفٹ پہ تھے تو رائٹ کی طرف ٹرن کر لیں. مسلم کی روایت ہے یہ. اب بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان سونے کے لیے جاتا ہے لیکن اب اس کو نیند ہی نہیں آتی، بیڈ پہ لیٹے ہوئے نیند نہیں آ رہی، تو اب اس میں کیا کریں گے؟ اس کے لیے بھی ایک دعا بتائی گئی ہے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بے خوابی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ پڑھو تو اس سے آپ کو نیند آ جائے گی. اور وہ کیا تھا؟ اللہم غارت النجوم وہدأت العیون وانت حی القیوم لا تأخذک سنۃ ولا نوم یا حی یا قیوم اہدی لیلی وانم عینی. اے اللہ، ستارے ڈوب گئے، لوگوں کی آنکھوں نے سکون پایا، تیری ذات زندہ اور قائم ہے، تجھے نیند آتی ہے نہ ہی اونگ آتی ہے. اے زندہ اور قائم رہنے والے یا رکھنے والے والی ذات، میری آنکھوں کو سلا دے. تو قائم رہنے والے یا قائم رکھنے والی ذات میری آنکھوں کو سلا دے اور اس رات مجھے سکون عطا فرما. چلیں یہیں تک ہم اس کو رکھتے ہیں. نیکسٹ ٹائم ہم دیکھیں گے طہارت کے متعلق جو مسائل ہیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.